1960s اور 1970s میں ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل تھا وہ بہت مختلف تھا. اس ڈیولپمنٹ ماڈل میں انڈسٹریلائزیشن پہ بہت توجہ دی گئی اور ڈومیسٹک ریسورسز کو موبلائز کرنے پر بہت ایمفیسس کیا گیا. اور بہت سارے ممالک جو 1960s اور 1970s میں انڈسٹریلائز ہوئے ہیں اس میں اس وقت کے اکنامک آئیڈیاز کا بہت بڑا رول ہے. حالانکہ سارے ممالک جو ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے اکنامکلی وہ کامیابی سے ڈیولپمنٹ اچیو نہیں کر سکے، لیکن بہرحال اس وقت کی اکنامک ڈیولپمنٹ تھیوریز کا اس میں بہت بڑا رول ہے. 1990s کے بعد سے لے کے اب تک اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکانومیز کا سٹرکچر بالکل چینج ہو چکا ہے، چونکہ دنیا اب ایک پوسٹ انڈسٹریل فیز میں ایگزسٹ کر رہی ہے اور انڈسٹریل اکانومیز بہت حد تک ٹرانسفارم ہو چکی ہیں. اس لیے اب اکنامک ڈیولپمنٹ کے پیرامیٹرز اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی ریکوائرمنٹس بھی بدل چکی ہیں. 1960s میں ہم یہ بلیو کرتے تھے کہ جس طرح دوسرے ملک انڈسٹریلائز ہوئے ہیں شاید اسی ماڈل کو فالو کرتے ہوئے ہم پاکستان کو بھی انڈسٹریلائز کر سکتے ہیں، لیکن باوجود ہم پاکستان کو اس طرح انڈسٹریلائز نہیں کر سکے. ایز اے ریزلٹ پاکستان اکنامکلی ڈیولپڈ کنٹری کی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکا. اس وقت جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے جس میں بہت سارے لوگوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے کی ہے. آپ چائنا کی مثال لے لیں، انڈیا کی مثال لے لیں، برازیل کی مثال لے لیں، اسی طرح تھائی لینڈ کی مثال لے لیں، فلپینز کی مثال لے لیں، ملیشیا کی مثال لے لیں. یہ وہ ملک ہیں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی وجہ سے ڈیولپ ہوئے ہیں اور مزید ڈیولپ ہو رہے ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے بہت ہی لو رہی ہے انویسٹمنٹ 1990s میں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مطابق 1990 کی دہائی کے ہر سال میں پاکستان نے بہت ہی کم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ریسیو کی ہے. اٹ واز اونلی 0.2% آف دی ٹوٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آف دی ورلڈ. اگر ہم ایشیا میں پاکستان کو کمپیئر کریں تو اٹ واز لیس دین 1% آف دی ایشین سب ٹائٹل ان 1990s، جو کہ بہت ہی کم تھی. ہمارے ہاں یہ کم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی کانسنٹریٹ رہی ہے پاور سیکٹر پہ، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی تھی. یہ ڈومیسٹک اورینٹڈ سیکٹر ہے ظاہر ہے، اور اس کے کاسٹس فارن ایکسچینج کے بہت بڑے ہیں اس کے فائدوں کی نسبت، اور بیلنس آف پیمنٹ کے لیے بھی اس کی سیریس امپلیکیشنز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل پاکستان میں رہے ہیں جن کی وجہ سے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت کم رہی ہے پاکستان میں، اس میں اربن وائلنس بہت ہی سر فہرست ہے. بہت سارے ممالک کے سرمایہ دار پاکستان میں آ کر سرمایہ داری کرنے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ پاکستان کے شہروں میں وائلنس بڑھ رہا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی جو اکنامک گروتھ میں اور جی ڈی پی میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، اس میں وائلنس کی بہت خوفناک شکلیں موجود ہیں، جس میں فورن انویسٹر تو ظاہر گھبرائیں گے ہی، مقامی انویسٹرز بھی بہت مشکل سے بزنس کرتے ہیں. تو اربن وائلنس ایک بڑی وجہ ہے پاکستان کے شہروں میں جو ایک لیس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کا باعث ہے. جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ ہماری اکنامک پالیسیز کا انکنسسٹنٹ ہونا ہے. 1990s میں ہماری حکومتیں بہت جلدی بدلتی رہی ہیں، اسمبلیاں بھی ٹوٹتی رہی ہیں، اور اس کے بعد ملک ماشاء اللہ کی نظر ہو گیا 1999 میں. تو ہماری اکنامک پالیسیز میں بہت شفٹ آتے رہے ہیں اور بہت جلدی شفٹ آتے رہے ہیں. ملیشیا کی اگر ہم اکنامک پالیسیز دیکھیں یا تھائی لینڈ کی اکنامک پالیسیز دیکھیں، چائنا کی اکنامک پالیسیز دیکھیں تو ہمیں ان میں ایک تسلسل نظر آتا ہے. چائنا کی اکنامک پالیسیز میں بہت سٹیبلٹی اور تسلسل ہے. اسی طرح ملیشیا میں جب مہاتیر محمد وزیر اعظم بنے
80s میں. تو انہوں نے اپنی پالیسیاں جو بنائی معاشی ترقی کے لیے ان کو جاری رکھا اپنے دور اقتدار کے آخر تک, اور وہ پالیسیز بعد میں بھی ان کے جانشین وزیر اعظم نے بھی جاری رکھی. تو ہماری پالیسیز چونکہ انکنسسٹنٹ رہی ہیں, ان میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں بڑی تیزی سے, اور ایک ہی پالیسی کو ایک سٹیبل طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا رہا, اس لیے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے ہاں کم رہی ہے. جو ایک اور بڑی وجہ ہمارے ہاں بیوروکریٹک انیفیشنسیز کا آنا ہے. ہمارے ہاں بہت سارے بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں انٹرپرینیورز کے راستے میں اور انویسٹرز کے راستے میں, اور ایک لمبا پروسیس لگتا ہے یہاں پر انویسٹرز کو اپنے پروجیکٹس کو اپروو کروانے میں اور ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لینے کے لیے. اور جب پرمیشنز مل جاتی ہیں تو کاروبار کے سلسلے میں جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے بہت لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے. تو ہمارے پروسیجرز بزنس ریلیٹڈ 1990s میں بہت کمپلیکیٹڈ تھے. اب بھی کافی بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں اتنی اچھی پالیسیز بنانے کے باوجود بھی. تو بیوروکریٹک انیفیشنسیز کی وجہ سے بھی ہمارے یہاں سرمایہ دار کم آتے رہے ہیں. اب اگر آپ اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت ڈیولپمنٹ کا جو سب سے امپورٹنٹ راستہ ہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے. جس ملک میں جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہو اور وہ انویسٹمنٹ فیئرلی, ایکویٹیبلی اور جسٹلی خرچ ہو, تو وہاں پر نہ صرف روزگار کریٹ ہوتا ہے بلکہ ڈیولپمنٹ کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ نہیں کر پا رہے, اور اس کو کیسے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے اور ایڈیکویٹلی کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اکنامک گروتھ کے لیے.